نے نیند کو موت سے تشبیہ دی ہے. نیند میں بھی ایسا ہی ہے, یا تو آپ پورے جاگے ہوئے ہیں جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یا آپ پورے سو رہے ہوتے ہیں, آپ کا اس دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا, کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کون رو رہا ہے کون ہنس رہا ہے, سردی ہے گرمی ہے خزاں ہے طوفان آ رہا ہے نہیں آ رہا. اور ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں آدھے خواب بھی دیکھ رہے ہیں اور آدھے جاگ بھی رہے ہیں. اس والی نیند سے میرے بھائی سکون نہیں ملتا. تو یہ جو گہری نیند ہے نا, اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں جو آج کل مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں, اور شریعت پہ عمل کر نہیں سکتے جب تک گہری نیند لیتے نہیں ہو, کیونکہ اسلام میں اخلاق کی بہت زیادہ ویلیو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اچھے اخلاق کے ذریعے تہجد پڑھنے والے اور کثرت سے روزے رکھنے والوں کے مقام تک پہنچ سکتا ہے. یعنی اس کی زندگی میں تہجد بھی نہیں ہے اور روزے بھی نہیں ہیں, لیکن اخلاق کا اتنا اچھا ہے تو اللہ اس کو کس کے ساتھ حشر کریں گے؟ تہجد گزاروں کے ساتھ. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک تہجد گزار اور کثرت سے روزے رکھنے والا برے اخلاق کے ذریعے جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے. کیوں؟ بد اخلاقی کی وجہ سے کبھی بیوی سے لڑے گا, کبھی پڑوسیوں سے لڑے گا, کبھی کمیٹی سے لڑے گا, کبھی امام سے لڑے گا, کبھی مؤذن سے لڑے گا, کبھی اسے پٹا, کبھی گاڑی تھوڑی سی آگے اس کو اٹھا کے ٹھوک دیا, ٹھیک ہے نا. ساری نیکیاں اس کی کیا ہو رہی ہیں؟ ضائع. کیونکہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو شخص لوگوں پہ ظلم کرتا ہے قیامت کے دن اللہ بدلہ ایسے لیں گے کہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کریں گے. حتیٰ کہ ایک گالی بھی ناحق دی نا کسی کو, تو اس کے بدلے میں بھی اس کی نیکی کہاں جا رہی ہے؟ وہاں جا رہی ہے. اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ پھر کیا کریں گے؟ جس نے ظلم کیا ہوگا, بد اخلاقی کی ہوگی, اس کے گناہ اس کو دینا شروع کر دیں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس سے پتا چلتا ہے بد اخلاقی, بدتمیزی, ہر وقت جلے کٹے رہنا, نیگیٹو سوچ رکھنا, یہ چیزیں اچھے اعمال کے باوجود انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں. اور خوش اخلاقی کے لیے جو میڈیکلی جو ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ گہری نیند. تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ اتنی زیادہ حدیث میں اہمیت ہے نیند کی کہ ایک صحابی آئے, انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات تہجد پڑھوں گا, کیونکہ اللہ نے آپ کی تو ساری خطائیں معاف کر دی ہیں, آپ تو رات کو آرام بھی کرتے ہیں, میں ساری رات تہجد پڑھوں گا, سوؤں گا نہیں. آپ نے فرمایا مر رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے, کیونکہ اصلی و ارقد, میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. نبی کو معلوم تھا یہ ساری رات تہجد پڑھیں گے, نیند پوری نہیں ہوگی, تو پھر آگے نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تہجد بد اخلاقی کے ذریعے ضائع کریں گے. یہ سمجھتے ہو بات کو؟ تو میں جو نیند اتنا کر رہا ہوں نا, کوئی میڈیکل سائنس کا شعبہ ہی, لیکن میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کا مذہب سے بھائی بہت گہرا تعلق ہے. اصلی و ارقد حدیث میں آتا ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. تم کون ہو بھائی جو نماز ہی پڑھتے رہتے ہو, آرام نہیں کرو گے رات کو؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند گہری تھی, اتنی گہری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلکے سے خراٹے کی آواز بھی آتی تھی. جب انسان بہت تھک کے سوتا ہے اور گہری نیند سوتا ہے تو جن کو خراٹوں کی بیماری نہیں بھی ہے ان کے ہلکا ہلکا تیز سانس کی آواز آتی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سوتے تھے, آرام کرتے تھے, تو آپ سے معمولی خراٹوں کی آواز آیا کرتی تھی. یہ اس کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہلکی نہیں تھی بلکہ گہری نیند تھی. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اب گہری نیند کے لیے پھر وہ ٹپس ہیں, وہ پھر وہ ڈاکٹروں سے پوچھیں, آپ اس ڈاکٹر سے پوچھیں خود سو رہا ہو ٹائم پہ, کیونکہ ڈاکٹر خود 3-4 بجے کلینک بند کر کے آ رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ تو لیکن اس میں چند چیزیں, ورزش کرے انسان, یہ چائے کافی وافی ان چیزوں سے اپنے آپ کو اس عذاب سے جان چھڑائے. اور بہت ہی کچھ شوق ہے تو چائے پی لو, وہ بھی دن میں 2 کپ بہت زیادہ ہے, لیکن ثواب سمجھ کے وہ بھی نہ کرو. اور رات کو انسان جلدی سے, رات کو موبائل بند کر کے رکھ دے لاکر میں. موبائل جو ہے نا یہ رات کو دیکھو ہی نہیں, یہ بہت بڑی تباہی ہے. سو جاؤ رات کو, صبح 2 بجے 3 بجے اڑ جاؤ, اس کے بعد نماز پڑھو, تلاوت کرو, اللہ سے دعا مانگو, پھر موبائل دیکھ لو بیٹھ کے. بھائی کوئی مفید چیز اگر آپ نے دیکھنی ہے, کوئی جنرل نالج کی چیز دیکھنی ہے, کسی کا ولاگ دیکھنا ہے کہ میں بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہوں کیسا لگ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اس طرح بھی ولاگ
व्लॉग भी ऐसे आ रहे हैं कि बस जो अटरम पटरम उठा के डाल दो, बस मैं जा रहा हूं, मैं नानी के जा रहा हूं, मैं खाला के जा रहा हूं, मैं पप्पो के जा रहा हूं। तू जा रहा है भाई, तू सारी दुनिया जाती है, तू पहली दफा थोड़ी जा रहा है। चलो कोई दूसरे मुल्क में जाके व्लॉग बना रहा है, आपने वो मुल्क देखा नहीं है, तो आपका यार बगैर टिकट वीजे के कंट्री देखने को मिल रहा है, फिर भी समझ में आता है। लेकिन ऐसे ऐसे व्लॉगर्स आ रहे हैं, उन पे तो मुझे ताज्जुब इसलिए नहीं होता कि उनको पैसा मिल रहा है ना, ताज्जुब तो आप पे होता है कि यार आपके पास इतना टाइम कहां से आ गया। और ये भी एक बड़ी बेगैरती की बात है, जिसका व्लॉगिंग का चैनल नहीं चल रहा ना, अपनी खूबसूरत बीवी को अधूरे लिबास में वो ले आता है। यार देखो, गैरत पहले है, पैसा बोलो बाद में। मैं नहीं कह रहा कि जो भी औरत को लेकर आ रहा है वो गंदी सोच का है, बुरी सोच का है, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। लेकिन आपकी बीवी अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है, जवान है, और अधूरे कपड़े में आप उसको ला रहे हैं, तो इसमें तो मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं हो सकती कि आपकी नीयत क्या है। ये ऐसे लोग हैं, अगर ये बेगम को निकाल दें तो इनके चैनल धड़ाम से नीचे। और ये ठरकी अवाम, इंटरनेट पर इतना फोहश मवाद पड़ा हुआ है, उसको देखने के बजाय कहीं भी इनको कोई चाहिए कि अपनी बेगम के साथ आ रहा हो। भाई वो जो मवाद ठरकियों के लिए रखा है वो भी गलत है, लेकिन जब इतना है तो फिर चल कैसे रहे ये ठरकी चीजें। इससे पता चलता है कि कौम की ठरक इतने उरूज पे पहुंची हुई है कि सब कुछ देखने के बाद भी जब उनको पता चलता है फलां की बीवी आई हुई है, देखो इसको लाजमी, ये ठरक की सुपरलेटिव डिग्री है।